صحیح ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اب جس طریقے سے یہ ہے مینس کے جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز میں یہ آتا ہے کہ آپ اس طریقے کی جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھے جو ہے وہ اس کا لیبل بنانا ہے تو آپ یہ لیبل انوویٹ کر کے دیں. جی سر ہم یہ کرتے تھے. اچھا آپ یہ کرتے تھے صحیح ہے. شٹر اسٹاک کا پتہ ہے پھر آپ کو؟ جی سر شٹر اسٹاک کا پتہ ہے؟ شٹر اسٹاک کا نہیں اتنا وہ نہیں, ابھی میں نے پریکٹس کی چھوڑ رہی تھی, پھر میں کمپلیٹ مطلب کورس تو کر لیا تھا, اچھا یہاں کے میں نے پریکٹس نہیں کی. انہوں نے کہا تھا مطلب میں نے چھٹی لی ہوئی تھی تھوڑی سی, تو اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا آنا آپ کو وہاں پہ جاب بھی دلوا دیں گے یہ, پھر میں گئی نہیں دوبارہ. اچھا خیر یہ جو ہے وہ دیکھیں جس طریقے سے یہ ہے نا اب یہاں پر جو ہے وہ یہ جو سیلر ہوتے ہیں وہ امیزون جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر 7 امیجز جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ٹھیک. اس 7 امیجز کو جو ہے وہ بنانے کے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ لائک کہ جو ہے وہ لوگ چارج کرتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ $300 to $400 تک. صحیح ہے. ڈپینڈز آن کہ وہ یہاں پر آپ وہ اپنی سکلز کو ادھر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اب جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی لوگ کرتے کیا ہے ان ٹرمز آف سپلیمنٹ, اسپیشلی سپلیمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. ایک یہ ہے اچھا اب جو ہے وہ یہ ایک پروڈکٹ ہے. صحیح ہے. اور امیجز چاہیے اور امیجز صحیح ہے. تھوڑا یہاں میک قریب کر لیں. اچھا مینس کہ مجھے جو ہے وہ لائف سٹائل امیجز چاہیے. تو لائف سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ پروڈکٹ کا جو ایکچوئل جو یوزیج ہو رہا ہوتا ہے, جس مطلب کہ جو مینس کے پریکٹیکل لائف میں جب اس کا ریئل ٹائم یوز ہوگا تو وہ پھر کیسی جو ہے وہ آپ کو لک اینڈ فیل دے گی, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کی لائف سٹائل امیجز ہے. صحیح ہے. کہ مینس جہاں پر ایکچولی وہ پروڈکٹ یوز ہو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جس طریقے سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ڈیزائننگ کر رکھی ہے تو اب آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ تھیم یوز ہو رہا ہے. صحیح ہے. وہ آپ کو جی خود کو بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. جی آپ سر. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گرین کلر کا جو کمبینیشن بنایا ہوا ہے, یہ ایک تھیم یوز کیا ہوا ہے. اس ڈبی کا جو لیبل ہے وہ بھی بیسیکلی ان سائڈ گرین ہے. ایسے ہی ہے تھوڑا بہت یس مینس. اور باقی یس جو سر. ہے وہ باقی امیجز کا پیٹرن بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, گرین میں رکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو جی سر. اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں فائور اینڈ اپ ورک سے جو ہے وہ اس طریقے کے آرڈر پکڑتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کی بنائیں گے, اور وہ جاتے ہیں شٹر اسٹاک کے اوپر. اب اس طریقے سے یہ ہے. فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے وہ یہ پروڈکٹ آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, میں نے اس کی جو ہے وہ امیجز بنا کے دینی تھی. تو میں کیا کروں گا, یہاں پر لکھ دوں گا اب جس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ آگے. صحیح ہے. اب آپ کیا کریں گے, اس پکچر کو یہاں سے اٹھائیں گے. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو اب یہ آگے کا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب آپ جائیں گے پھر اس کے ہاں جی اوپر سر. جو ہے ہاں وہ یہ والا لیبل اٹھا کے سارا اس کے اوپر پیسٹ کریں گے, اینڈ سو آن آپ بالکل. بنا دیں گے اس کو. ایک یہ آپ کی جو ہے لائف سٹائل امیج بن گئی. ایسے ہی ہے. جی صحیح ہے. سر. دین سو آن اس طریقے سے چلیں جی. ایک آپ کی یو بن گئی. صحیح ہے. دین جو ہے وہ دوسری آپ نے اٹھا کے چلیں جی, جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو لائک جس طریقے سے یہ ہے دیکھتے ہیں آپ جناب کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ. اب یہ بیسیکلی اب آپ خود ہی دیکھیں نا, یہ جو ہیمپ کریم ہے یہ بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہے, یہ مینس کہ جن کے جوائنٹ وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہاں جی. یہ دیکھیں نیک پین اور سو آن اس طریقے کے جو ہوتا ہے تو وہ مینس اس کے جو ہے وہ اس کو ریزالو کرتی ہے. تو وہی آپ جو ہے وہ یہیں پر سرچ کریں. صحیح ہے. یہاں سے آپ کو جو ہے وہ امیجز مل جائیں گی. صحیح ہے. اور وہی ٹھیک. ادھر سے جو ہے وہ اس کو اٹھا کے آپ جس طریقے سے یہ دیکھیں. صحیح ہے. تو
یہ چیز جس طریقے سے یہ ایک جو ہے وہ اب آپ نے اس کو کس طریقے سے اس آئیڈیا کو جو ہے وہ فٹ کرنا ہے. یہ لائنیں لگانا بند کر دیں پلیز. صحیح ہے اپنی پکچر کے اندر. تو اب یہ اس فوٹوگرافر کے اوپر بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اسکلڈ ہے. صحیح ہے. تو یہ جو آپ کی فوٹو شاپ کی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی آپ کے پاس ایڈیٹنگ سکلز ہیں مطلب اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو کسی بھی جو بھی چیز آپ کو دی جائے آپ اس کو ایڈٹ وغیرہ کر سکتی ہیں. تو یہ ایک آپ کے پاس آپشن ہے یہاں پر. بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مجھے بتا دیں گے صحیح ہے, میں آپ کو ایک پروجیکٹ بھی دے دوں گا پھر اس میں جو ہے وہ چیک کر لیں گے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے وہ کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہاں جی اگر واقعی جو ہے وہ ہوا تو اس کے اندر جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو اپورک کے اوپر یہ جو گرافک ڈیزائننگ کی نیچ ہے بہت کمپیٹیٹیو ہے. ایسا ہی ہے. تو بٹ یہ ہے کہ ان کیس آف امیزون صحیح ہے وہ بہت اس کے اوپر کم کمپٹیشن ہے. صحیح. اور اس میں جو ہے وہ پے بھی آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو بہت زیادہ ہائی پے کرتے ہیں. صحیح ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ اکثر ویسے جو ہے وہ امیجز ایڈیٹ کروانی ہو تو وہ $5 $10 میں. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے $15 میں اتنے میں جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کو ڈیزائنر مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو اس سے کام کر کے دے دیں. بٹ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جو ہے وہ امیزون سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کے پھر جو ہے وہ جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے وہ آپ ملنے کے رچ قسم کا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پھر پے بھی وہ اسی جو ہے وہ لحاظ سے کرتا ہے. تو وہ جو آپ کی گرافک ڈیزائننگ کی اسکلز ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. میرے لیے فائدہ مند ہے یہ کورس. جی بالکل ایسے ہی ہے جو ہے وہ. اب میں آپ کو یہاں پر یہ دکھاتا ہوں نا. ٹھیک ہے کہ اب جس طریقے سے یہ دیکھیں آپ. صحیح ہے. اب یہ کہتا ہے کہ آئی کریٹ امیجز فار پروڈکٹس آن امیزون ایڈوانس کنٹینٹ فار امیزون EBC جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. یہ شاید آپ نے اگر شروع سے لیا تو آپ کو پتا ہوگا ادروائز جو ہے وہ مے بی اس پہ مس ہو گیا ہو آپ سے. I make your product presentable and understandable to the buyers. ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. اب یہ دیکھیں جو ہے وہ اب اس کی بھی اسکلز آپ کے اسکلز کی جیسی ہیں. ایڈوب فوٹو شاپ ہے, فوٹو مینیپولیشن ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے ایڈوب پریمیئر جو ہے وہ پرو ہے. اس میں اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے جو بھی ہے یہ. صحیح ہے. اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنا سیٹ آف امیجز فار امیزون. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے رکھا ہوا ہے. اس کا پورٹ فولیو پتہ نہیں کیوں اوپن ہو رہا. پتہ نہیں اس نے امیجز ہی ایک ڈالی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ ہے تو آپ اپنی ایک ایسی پروفائل جو ہے بنا سکتے ہیں اپورک کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے وہ اگر آپ کو پروفائل آپ کی آلریڈی بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ اپورک آپ کی پروفائل نہیں اپروو کر رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹھک سے اپروو ہوگی وہ. صحیح ہے. وہ میں جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ جو ہے وہ آپ میں سے ویسے خیر جو ہے وہ آپ کے کورس کے اندر جو ہے وہ آگے چل کے یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپورک جو پروفائل ہے وہ ریڈی کرواؤں گا میں. ٹھیک ہے. اس کے اندر مینس کے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ کی جو اپورک پروفائل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اسکلز جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. تو ونس جو ہے وہ اس کے اوپر ان اسکلز کے اوپر جو ہے وہ اپورک سے جو ہے وہ اپروول لے لیتے ہیں. اینڈ دین جو ہے وہ پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ اپنی جو پروفائل ہوتی ہے وہ اس کو آپ چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسک. جی دو چیزیں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے
کہ ٹریڈ مارک کا بیسیکلی امیزون کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے, صحیح ہے, اور یہ ادھر کیوں یوز ہوتا ہے, اور آج کا بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ امیزون ٹریڈ مارک اینڈ برانڈ رجسٹری, صحیح ہے. اس کے انڈر ہم چیک کریں گے کہ ہمیں امیزون کے لیے ٹریڈ مارک کیوں چاہیے, صحیح ہے, اور برانڈ رجسٹری کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا آپ کے پاس بینیفٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور برانڈ رجسٹری ہوتی کیا ہے, اور آئی پی ایکسلریٹر جو ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو یہ ہم 2-4 چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, صحیح ہے. تو دین جو ہے وہ پھر آپ کا ایک نیو جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ آن امیزون کے اوپر یہ ایک جو ہے وہ نیو ہی ایک سیکشن ہے, تو وہ سٹارٹ ہو جائے گا, صحیح ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ ہارس بھی کیلکولیٹ کرنے ہیں کہ کتنے ہارس رہ گئے ہیں, صحیح ہے. پھر ہم نے اسی لحاظ سے جو ہے وہ ان کو پلان کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ٹریڈ مارک بیسیکلی کیا ہوتا ہے, صحیح ہے. اچھا, اب جو ہے وہ جب ہم امیزون کے اوپر بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ امیزون کے اوپر بزنس کرنے کے نا آپ کے 2 ماڈل ہوتے ہیں, صحیح ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہول سیل کر لیں, صحیح ہے, مینس کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, ڈراپ شپنگ وغیرہ اینڈ سو آن, اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ میں آپ کو مین جو بات کر رہا ہوں, جو کہ مین جو کہ امیزون بیسیکلی امیزون کی نظروں میں جو بیسیکلی ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ امیزون جن کو لیگلائز بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ ہم اس کی بیسیکلی بات کریں گے. اچھا, اس میں بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ آپ دو ٹائپ کے بزنس امیزون کے اوپر چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے پی ایل, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائیویٹ لیبل, اور دوسرا ہوتا ہے ہول سیل, صحیح ہے. مین جس کے اندر آپ برانڈ سے جو ہے وہ بنی بنائی چیزیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اٹھا کے ویسی کی ویسے کیا کر دیتے ہیں آپ آگے جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے وہ اس کے اندر اچھا اس سے کیا لینا دینا ہے اور یہ ہم ادھر کیوں پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب امیزون جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک آپ کی پرائیویٹ لیبل کی جو لسٹنگ ہوتی ہے, صحیح ہے, جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں امیزون کے اوپر, آپ کو آپ امیزون جو ہے وہ اس کو پہلے تو ٹاپ نہیں ہے, صحیح ہے. اور اگر آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ ویل آپٹیمائزڈ ہے اور وہ اگر اس نے دکھانا امیزون کے پیجز کے اوپر وہ نظر آنا شروع ہو بھی گئی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو وہ اس کے اندر اتنا جو ہے وہ پاورفل بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہسٹری اینڈ کانٹینٹ اور اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا جس کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ ایک کسٹمرز جو ہے وہ کنورٹ ہو سکیں, صحیح ہے, اور وہ آپ کو جو ہے وہ سیلز دے سکیں, صحیح ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کی, صحیح ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کی گیو اویز وغیرہ دے کے پیسے وغیرہ بائرز کو دے کے پروڈکٹ پرچیز کرواتے ہیں, اور اس طریقے کی مارکیٹنگ کر کے خیر ہم اس کو جو ہے وہ رینک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آرگینک آرڈر بھی آنا کیا ہو جائے, اسٹارٹ ہو جائے, صحیح ہے. اچھا, اب لیٹ سپوز جو ہے وہ ہم نے اپنی جو لسٹنگز تھی وہ سکسیسفلی کیا کر لی, ہم نے اس کو لانچ اینڈ رینک کر لیا. اچھا, یہ 2 کمپیوٹر سے جو جوائن کر کے بیٹھے ہیں مائک کو میوٹ کر دیں, ادروائز وائس بڑی جو ہے وہ ڈسٹریکشن کرے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے جو ہے وہ اس کو لانچ اینڈ رینک کر لی ہے, صحیح ہے, ٹاپ پوزیشنز میں. اور اگر اب ہمیں جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سیلز تھیں وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں بیسیکلی پھر ہوتا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ایک لسٹنگ ہوتی ہے, جو آپ کا پروڈکٹ کا پیج ہوتا ہے,
बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अमेज़न हर सेलर को ये परमिशन देता है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई चीज़ है, ठीक है, इससे मिलती-जुलती, मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट है आपके पास बट उसकी कोई कंडीशन रफ़ है या वो आपने ली थी तो फिर आपने इस्तेमाल की, सही है, और उसके बाद अब आप समझते हैं कि वो चीज़ तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं रही। तो ये अमेज़न आपको बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पर आके जो है वो यही चीज़ जो है वो और किसी बंदे को भी बेच सकते हैं, सही है, जिसको इसकी ज़रूरत है। बट ये है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो कंडीशन है ना वो बेसिकली वो बतानी पड़ेगी कि अच्छा इस वक़्त इसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली जो है वो क्या है, सही है। हाँ, जिस तरीके से हमने गलत APP1 खोल ली थी। अच्छा, यहाँ पर फोर्स है। सही है। अब जिस तरीके से ये है, अब ये देखें जो है वो इसके पास भी ये चीज़ थी, ठीक है, ये कोई मीन्स के एक थर्ड पार्टी है, सही है, केबल्स फॉर कंप्यूटर नेम से इसने अपना स्टोर बनाया हुआ है, सही है, और वो कह रहा है कि न्यू है मेरे पास, मैं ये इतने की बेचूंगा, ठीक है, और ये है हाई टच बिजनेस सर्विसेज, सही है, ये इतने की जो है वो बेच रहा है, और अगेंस्ट इस तरीके से जो है वो प्लेक्स सप्लाई के नाम से जो है वो, और ये इतने की इसको जो है वो ये केबल बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, अमेज़न बेसिकली आपको ये अलाउ करता है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो ये चीज़ है, ठीक है, तो आप भी जो है वो इधर आकर हैव वांट टू सेल ऑन अमेज़न, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला हुआ होगा। अच्छा, खैर जो है वो इधर अभी ये नहीं आ रहा, बट जो है वो इधर आपको नीचे अमेज़न शो करवा रहा होता है एक बटन, ठीक है, वो कल मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हैव वांट टू सेल ऑन अमेज़न मीन्स कि आपके पास भी ये चीज़ें आप अमेज़न के ऊपर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो अगर आप भी बेचना चाहते हैं तो यस आ जाएं आप, सही है, और अमेज़न जो है वो क्या करेगा, आपको इन 4 के साथ जो है वो बिठा देगा, सही है। अब फिर आगे जो है वो फिर क्या होगा कि जिसके पास बाय बॉक्स होगा, सही है, उसके पास जो है वो क्या होंगे, ऑर्डर्स जो है वो क्या होंगे, बेसिकली आते जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो होता यहाँ पर क्या होता है कि मीन्स कि जब ये जो चाइनीज बैठे होते हैं, सही है, ये देख रहे होते हैं, सही है, कि अगर किसी का कोई जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है या ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अमेजोन के साथ, तो देन डेफिनेटली अमेजोन जो है वो उस सेलर को प्रोटेक्ट भी नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, उसकी लिस्ट के ऊपर ना इस तरीके से आके चिपक के बैठ जाते हैं, सही है। तो फिर क्या होता है
کہ وہ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک اکیلا بندہ ہوگا ایک شاپ کے اندر تو جتنی بھی سیلز یا جتنے بھی کسٹمرز آئیں گے سارے ان کے جتنے آرڈرز ہوں گے سارے ایک کے پاس جائیں گے. تو یہ اگر بٹ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر جو ہے وہ اسی شاپ کے اندر اگر 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو دین ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو بھی سیلز آئیں گی اب وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گی کہ مینس کہ جو ہے آدھی ایک کے پاس اور آدھی ایک کے پاس. صحیح ہے. تو وہی کام جو ہے وہ آپ کا یہاں پر چل رہا ہوتا ہے کہ اب ایک بندے نے جو ہے وہ ساری محنت کی تھی, ایک لسٹنگ کریٹ کی, اس نے ایک امیجز بنوائیں. صحیح ہے. یہ اس نے جو ہے وہ امیجز بنوائیں. اب ادھر تو خیر 2 لگی ہوئی ہیں, ویسے زیادہ ہوتی ہیں. صحیح ہے, 7 امیجز ہوتی ہیں. اس نے جو ہے وہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ لکھوایا رائٹر سے. صحیح ہے. ادھر تو خیر 2 بلٹ پوائنٹ ہے. ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ نارملی جو ہے وہ ایک اچھے بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. یہاں پر ایسا ہے, لسٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایسا جس سے کہ صحیح ہے. اس نے جو ہے یہ کانٹینٹ لکھوایا, ٹھیک ہے, اور اس کا جو ہے وہ نیچے اس طریقے کا EBC پیج جو ہے وہ بیسیکلی ڈیزائن کروایا ہے اینڈ سو آن. باقی سارا خرچہ کر کے انویسٹمنٹ کر کے اس نے جو ہے وہ اپنی لسٹ رینک کی ہے. اور جب اب آرڈرز آنے کی باری شروع ہوئی ہے, صحیح ہے, اس کا کچھ کمانے کا ٹائم آنا شروع ہوا ہے, تو اب جو ہے وہ چائنیز جناب اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر. صحیح ہے. جو کہ اس کے آرڈرز کو کیا کیے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. مطلب آدھے وہ اور آدھے وہ لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو بندہ جو کہ آپ کی لسٹ کو اس طریقے سے جو ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ چپکتا ہے, صحیح ہے, اس کو ہم امیزون کی لینگویج میں بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے, آپ کا ہائی جیکر ہے. صحیح ہے. مینس کہ اس نے آپ کی جو لسٹنگ ہے اس کو کیا کر لیا ہوا ہے, ہائی جیک کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے وہ اب جب آپ کی لسٹنگ ہوتی ہے نا ہائی جیک, ٹھیک ہے, تو آپ جاتے ہیں پھر امیزون کے پاس. جی جناب, یہ دیکھیں جو ہے وہ مطلب اگر آپ کا پرائیویٹ لیبل ہے کہ مینز کہ یہ دیکھیں جی میرا یہ پرائیویٹ لیبل کا بزنس ہے اور اس برانڈ کا میں ہی آنر ہوں اور سب چیز میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بندہ جو ہے وہ میری لسٹنگ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں پھر امیزون کہتا ہے کہ اچھا لائیں مجھے دکھائیں آپ کے پاس کوئی ٹریڈ مارک ہے. مینس کے ٹریڈ مارک سے آپ سٹینڈ اب یہاں پر باری آ گئی کہ ٹریڈ مارک ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں کہ اوہ ہو نہیں, وہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو پھر امیزون کیا کہتا ہے کہ نہیں, یہ پھر آپ کی جو ہے وہ یہ جو امیزون کا یہ جو لسٹنگ کا پیج ہے یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ امیزون کی پراپرٹی ہے. صحیح ہے. اور اس کے اوپر امیزون الاؤ کرتا ہے ہر اس بندے کو, ٹھیک ہے, کہ جس کے پاس وہ چیز ہے وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ بیچ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ یونیک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی اکیلے مینوفیکچرر ہیں تو آپ یو شوڈ بی دا برانڈ. صحیح ہے. اور برانڈ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ٹریڈ مارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پھر جو ہے یہاں پر باری آتی ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم آفس بھاگتے ہیں USPTO کے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹریڈ مارک جو ہے بیسیکلی وہ پکڑتے ہیں. صحیح ہے. اب بیسیکلی ٹریڈ مارک بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ٹریڈ مارک یہ ہوتا ہے کہ مینز آپ کی کوئی انوینشن, کوئی نویلٹی, صحیح ہے, جس کو آپ نے جیسوں یا آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی ایجاد, صحیح ہے, ان ٹرمز آف جو آپ کے برانڈ جو آپ کے بزنس کا نیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لیگلی ایک رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. صحیح ہے. جس بھی ملک میں آپ بزنس کر رہے ہیں اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جناب اس نیم کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ مارک مل گیا ہوا ہے, مطلب کہ آپ کو پروٹیکشن مل گئی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب اس طریقے کی کوئی اور اس نیم کا کوئی اور بھی بندہ جو ہے وہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ آپ شاپ اوپن نہیں کرے گا, یا پھر اس کو کسی اور کو جو ہے وہ اس طریقے کا نیم اپنا بزنس نیم سیٹ کرنے کے لیے وہ جو نیم ہے وہ سائن نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے. اس کی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹریڈ مارک بیسیکلی یہ ڈیفینیشن ہے ٹریڈ مارک کی. اب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے, کل بھی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی, یہ سیل فونز کے اندر جو ہے وہ یہ سیمسنگ ہے, صحیح ہے, اور یہ جو ہے وہ آئی فون ہے, ایپل وغیرہ. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیمسنگ کا ایک کیپٹل ورڈ کے اندر جو انہوں نے اپنے اسپیلنگ لکھے ہوتے ہیں, صحیح آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی اور کمپنی جو ہے وہ یہ اسپیلنگ آپ اپنے فون کے اوپر نہیں لکھ سکتی. ایسے ہی ہے نا
کبھی آپ نے یہ تو نہیں دیکھا ہوگا کہ فون ہواوے کا ہو لیکن اس کے اوپر جو لوگو ہے وہ آپ کا سیمسنگ کا آیا ہوا ہو. کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا, کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی اور فون کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپنی ہو جو کہ ایک فون بنا رہی ہو تھرڈ پارٹی سے یہ, بٹ وہ جو ہے وہ ایپل کا لوگو لگا کے آپ کو کہہ رہی ہو کہ جناب یہ بھی ایک جو ہے وہ ایپل کا فون ہے. صحیح ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بیکاز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب ایپل نے جو ہے وہ بیسیکلی ٹریڈ مارک لیا ہوا ہے. صحیح ہے, اس نے جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے اپنے نام کی, اپنے ایک لوگو کی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ اب وہ جو ان کا لوگو ہے ہاف جو ہے وہ کٹ ایپل, صحیح ہے, وہ اب کسی اور کو اسائن ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ان کی جو ہے وہ ایجاد ہے. اگر کوئی اور یوز کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ ان کو جو ہے وہ سو کر سکتے ہیں اور وہ مینس کہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو ٹریڈ مارک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نیم کو جو آپ اپنے بزنس نیم کو ایک لیگلی کیا کر لیتے ہیں, رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں جس بھی کنٹری کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا بزنس آپریٹ کر رہے ہیں اس کنٹری کی گورنمنٹ کے ساتھ. صحیح ہے, سمجھ لگی ہے یہاں تک؟ اچھا, پھر جو ہے وہ پھر نیکسٹ کام کیا ہوتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ونس اب جس طریقے سے جو ہے وہ یو ایس ہے, یو ایس میں یہ یو ایس پی ٹی او جو ہے وہ صحیح ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر جو ہے وہ آپ یہ جا کر اپنے ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. صحیح ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں ایس سی سی پی ہے. صحیح ہے, ایس سی سی پی بیسیکلی وہ ادارہ ہے جو کہ بیسیکلی آپ کو یہاں پر نیم وغیرہ آپ کو اسائن کرتی ہے, آپ کے بزنس نیم آپ رجسٹرڈ کروا کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اگر میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ہی ورڈنگ میں جو ہے وہ اگزامپل دو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بیوٹی کریمز ہیں صحیح ہے, ان میں سے ایک بیوٹی کریم بڑی ہٹ ہوئی تھی, ایک وہ اس کے ایڈ بھی بڑے چل رہے ہوتے ہیں, یہ پرل نام کی تھی. ایسے ہی ہے, پرل نام کی ایک بیوٹی کریم تھی. صحیح ہے, وہ بڑی اس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اور میں نے دیکھا تھا کہ بڑی چل رہی ہوتی ہے وہ. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نیکسٹ کام کا کیا کیا, میں نے ان کے باکس کے اوپر خود جو ہے وہ بیسیکلی پڑھا تھا کہ پرل نیم از اے ٹریڈ مارک آف دس کہ اب آپ جو ہے وہ اس طریقے کے ہم جو ہے وہ اپنے باقی لوگوں کو یہ وارن کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے یہ نیم یوز کر کے جو ہے وہ پروڈکٹس نہیں بنائیں, ادروائز ان کے اوپر کیس کر دیا جائے گا. صحیح ہے, تو اب جو ہے وہ اب کیا ہوا, اب اس میں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ مینس کے جو ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک اب لوگ بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ پرل بیوٹی کریم بہت اچھی کریم ہے. صحیح ہے, جو لوگوں کو گورا کر دیتی ہے. واہ جی واہ, چلیں جی جائیں جس نے بھی گورا ہونا ہے وہ جا کے ایک یہ کریم کی ڈبی اٹھا کے لے آئے. تو اب جو ہے وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا پرل نیم کی جو بیوٹی کریم ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جس طریقے کا پرل کا ڈبہ ہے وہ کوئی اور بنا سکتے ہیں 100% جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ آپ کو اس طریقے کے ہزاروں ڈبے بنا کے دے دیں. صحیح ہے, اس طریقے کی آپ کو ڈبیا نہیں بنا کے دے سکتے, ڈبیا بھی بنا کے دے سکتے ہیں. صحیح ہے, تو اندر کا میٹیریل جو ہے وہ آپ خود اس کے اندر فل کر کے تو جناب یہ دیتے جائیں. تو اب جو ہے وہ اب دیکھیں جو ہے وہ پھر اب ایک جو کمپنی تھی صحیح ہے, اس نے ایک بڑا جو ہے وہ R&D کر کے صحیح ہے ایک فارمولا ڈرائیو کیا اور جو کہ ورک کر گیا. صحیح ہے, اب مینس جب اس کا بزنس کرنے کا ٹائم آیا صحیح ہے, تو لوگوں نے جو ہے وہ فیک نیم کی چیزیں جو ہے وہ ان کا نیم یوز کر کے جو ہے وہ فیک پروڈکٹس مارکیٹ میں لانا شروع کر دیں. تو اب پھر کیا ہوگا کہ مینس کہ جب جو بھی بندہ جس کو تو اوریجنل مل گئی صحیح ہے, اب جس کو جو ہے وہ 2 نمبر والی ملی صحیح ہے, وہ بیسیکلی اب وہ اس کے اگینسٹ ہو گیا نا. صحیح ہے, تو اب کوئی بھی بزنس جب ہوتا ہے صحیح ہے, اگر اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے جو کسٹمر ہے وہ بیسیکلی اس کا نیگیٹو ایکسپیرینس آ رہا ہے آپ کی پروڈکٹس کے ساتھ, تو سمجھ لیں کہ اب اس بزنس کی جو لائف ہے وہ آپ کا ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ بہت جلدی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ لوز کر جائے گا اپنی ویلیو کو. ٹھیک ہے, تو اب اس طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی کام نہ ہو تو وہ پھر پرل والے بہت جلدی جو ہے وہ اپنا سب کچھ لوز کر جائیں گے نا. ٹھیک ہے, جب جو کہ انہوں نے اپنا نیم بنایا تھا وہ سب ایک بندہ بتائے گا دوسرے کو کہ اچھا یہ بس جو ہے کام نہیں کرتے, پھر دوسرا تیسرے کو اس طریقے سے. تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ یہ کہ آپ ٹریڈ مارک ہی لے لیں. صحیح ہے, ٹریڈ مارک کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے اس چیز کی کہ اچھا آپ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس چیز کی اس نیم کی صحیح ہے اور کوئی چیز بنا ہی نہیں سکے گا. مطلب وہ یہ نیم جو ہے وہ اب ریزرو ہو گیا ہے, تو یہ اب وہ یوز ہو ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک دیکھتے ہیں کہ
नादरा के अंदर जो आपका जो एक आपका जो एक आईडी कार्ड का नंबर होता है, सही है, आप देखेंगे कि कभी भी दो लोगों को एक आईडी कार्ड नंबर असाइन नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, सही है, हर एक का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली यही होता है कि ये आपका एक जो आपने नेम सेट किया होगा, सही है, पहले उसकी वायबिलिटी चेक की जाती है, और वो अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है तो देन उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करके आप जनाब वो आपको जो है वो एक यूनिक नेम दे देगा, अब वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, सही है। और अगर कोई मार्केट में यूज़ कर रहा होगा, सही है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो क्या कर रहा है, जो है वो मींस के जो है वो कोई ब्लैक हैट यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो आप अटैक कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये तो जो हो गया आपका ट्रेडमार्क, सही है। अब आप क्या करते हैं, अब जो है वो बंदा जो कि आपके साथ इधर लग के बैठे हुए हैं, 4 लोग जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, ये इनकी सेल्स को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आप जाते हैं अमेज़न के पास और अमेज़न को कहते हैं कि अच्छा ये मेरा ट्रेडमार्क है, सही है, जिस तरीके से ये है, कल हमने इसकी एग्जांपल भी ओपन की थी, पेल्ट्रॉनिक्स, सही है। ये देखें जी, मैंने पेल्ट्रॉनिक्स का जो है वो ट्रेडमार्क लिया हुआ, मेरा जो ब्रांड तो रजिस्टर्ड कर दें, सही है। अमेज़न कहेगा ठीक है, अच्छा लाइन जो है वो आपके पास जो है वो ट्रेडमार्क है इस नेम का, सही है, यूएस से आपने लिया हुआ, यूएसपीटीओ वालों से, तो हम आपको ट्रेड इधर ब्रांड रजिस्ट्री कर देते हैं अमेज़न के ऊपर। तो अब जो है वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली हो जाएगी, जिसके अंदर अब ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, बेसिकली आप यूँ समझ लें कि आपको एक जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो टूल मिल गया हुआ है अमेज़न के ऊपर, सही है। और उस सूट के अंदर एक टूल सूट मिला है, सही है, और उस सूट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, और उस टूल्स में से एक ये टूल ये भी है कि ये जो जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर चिपक के बैठे हैं, अब आप इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, जी सॉरी। अच्छा, गूगल क्या करता है, यानी कि आपको डिफरेंट मार्केट प्लेस की लिंक देता है, और वहाँ से आप किसी के ऊपर लिंक करते हो और वहाँ से क्या करते हो, प्रोडक्ट बैक करके अपनी कंट्री में मंगवा सकते हो, ठीक है। आया कि वो वेबसाइट आपको अपनी कंट्री में प्रोडक्ट को बैक करने की अलाउ करता है कि नहीं करता। अब जिस वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर उसका डिलीवरी ऑप्शन होता है कि बता रहा होता है कि तुम ये प्रोडक्ट इस कंट्री में बैक कर सकते हो, इस सिटी में बैक कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट बहुत से ऑप्शन होते हैं जहाँ से आप, ये तो होता है कि आपको ग्लोबली कोई भी चीज़ परचेज करना चाहो, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ ग्लोबली परचेज करना चाहते हो किसी भी कंट्री से कर सकते हो इजीली ई कॉमर्स का। एंड देन दूसरे नंबर पे जो है इसका 24/7 कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस ये है कि तुम्हारे पास जिस तरह, यानी कि आप जब भी ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर किसी को मैसेज करते हो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट नजर आ रही है और आपने बैक कर लिया, तो आपको फौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट के रिलेटेड, भाई ये प्रोडक्ट मुझे बताओ कैसी है, अगर मैं इसको लेना चाहता हूँ तो क्या स्टेप होंगे, मैं किस तरह लूँगा, क्या ये मेरी कंट्री में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। और कस्टमर सर्विस तकरीबन 24/7 मिलती है। एंड तीसरे नंबर पे जो आती है वो प्रोडक्ट कंपैरिजन, क्योंकि एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो, यानी कि सेलर जो होते हैं प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट की जो एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हो कि कौन सा सेलर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहा है वहाँ पर, यानी कि आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी बिक रही है, कौन सी यानी कि पूरी बिक रही है, यानी कि उनकी रिव्यू की बिना पर उनको देखते हुए। एंड देन आता है हमारे पास क्विक सोशल प्रूफ, ये मिलता है कि हमारे पास कोई जो भी है कि वहाँ पर बंदा जो प्रोडक्ट बैक करके जाता है हमारी वेबसाइट से या हमारे सेलर सेंटर से प्रोडक्ट बैक करके जाता है, तो उसको अगर आया कि प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो उसके 50% चांस है कि वो आए और बताए कि ये मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी और एक रिव्यू देता है। अगर उसको प्रोडक्ट बुरी लगी है, हालांकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लें, अगर हमको प्रोडक्ट बुरी लगती है तो डेफिनेटली रिव्यू देगा और रिव्यू भी नेगेटिव देगा। यानी कि वहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि ये कस्टमर के रिव्यू से हमें सोशल प्रूफ मिल जाता है कि वो ये प्रोडक्ट कैसी है, आया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी। एंड देन इसका भी एक बेनिफिट हो गया। और उसके बाद ये होता है कि कन्वेनियंट इन डिफरेंट पेमेंट मेथड, यानी कि जो मूड है ये काफ़ी ऐसा होता है। एज वेल हम कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपना बैंक कार्ड से भी पे कर सकते हैं, हम अपना जैज वीज़ा डेबिट कार्ड, एज वेल एज हम अपना इजी पैसा जैस कैसे भी। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मॉडल इस्तेमाल होता है वो होता है COD, कैश ऑन डिलीवरी, कि जो हम चीज़ बाय करते हैं और उनको ऑर्डर दे देते हैं, जैसे हमारे पास चीज़ बेचती है तो हम कैश, जैसे कि हम उसे डिलीवरी लेते हैं और वहीं पर हम उनको क्या देते हैं, कैश दे देते हैं।
یہ پاکستان میں سب سے زیادہ چلتا ہے. تو اس پیمنٹ میتھڈ کی وجہ سے بھی کچھ ای کامرس کے فائدے ہے کہ ہم کوئی بھی پیمنٹ میتھڈ ایزیلی یوز کر کے کوئی بھی چیز بیک کر سکتے ہیں. اینڈ دین مارکیٹ کی جو ریٹرن پالیسی ہوتی ہے نا وہ کافی اچھی ہوتی ہے. ریٹرن پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیک کرتے ہو ڈفرینٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس سے، اگر آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کو ایک ود ان پیریڈ آپ اس کیا کر سکتے ہو، اس پروڈکٹ کو ریٹرن کر سکتے ہو اسی مارکیٹ پلیس کو جہاں سے آپ نے بیک کیا ہے. ہر ایک مارکیٹ کا جو ٹائم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کا 7 دن ہوتا ہے تو کسی کا 30 دن، اور اسی طرح ہر مارکیٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ریٹرن پالیسی کافی اچھی ہے، اگر آپ کو پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو آپ ان کو ریٹرن کر سکتے ہو. تو ایسے بھی کامرس کا ایک فیچر بنتا ہے. اور اس کے بعد شیئر ود فرینڈ، جب آپ پروڈکٹ وہاں سے بیک کرتے ہو اور آپ کو پروڈکٹ اچھا لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کسٹمر جو بھی ہوتا ہے پھر اپنے فرینڈس کو بولتا ہے کہ یار یہ میں نے پروڈکٹ بیک کیا ہے تو اس کو یعنی کہ آپ بھی بیک کرو، کافی اچھی ہے اور یہ مجھے ریٹرن وغیرہ بھی دے رہا ہے. یعنی کہ بہت سے بینیفٹ. یہ تو چلو تھے اس کے کچھ بینیفٹ فیچر آف ای کامرس کے. ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ دین آتا ہے ڈفرینٹ چینل آف ای کامرس، کہ ای کامرس کے اوپر آپ ٹریفک جو ہے کہاں سے لے کر آتے ہو، کس طرح کی ٹریفک آپ کو ملتی ہے ای کامرس بزنس سے. ایک تو ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹریفک، یعنی کہ جو بھی چیز آپ اپنے پروڈکٹ کو بیک کرتے ہو اور آپ اس کی لسٹ کریٹ کرتے ہو، لسٹ کے اندر نام، ٹائٹل، بلٹ پوائنٹ اینڈ ڈسکرپشن، یعنی کہ لسٹ کو ویل آپٹیمائز کرتے ہو اور اپنے یعنی کہ جو کی ورڈ ہے، لائک اگر آپ ٹی شرٹ بیچ رہے ہو تو ٹی شرٹ کے اوپر اپنے لسٹ کو اس طرح یعنی کہ کریٹ کرتے ہو کہ کوئی بندہ آتا ہے اور کسی بھی مارکیٹ پلیس کے اوپر یا گوگل کے اوپر یعنی کہ کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں، اگر آپ کی SEO اچھی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسکل اچھی ہے جو کہ بیک اینڈ پہ کام کرتی ہے، تو آپ کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے. یہ تو ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹریفک، یعنی کہ کوئی بندہ اگر آپ کی لسٹ اچھی ہے تو کسٹمر آتا ہے اور آپ کے لیے یعنی کہ جو بھی آپ کا مین کی ورڈ ہے، جس کی ورڈ کے اوپر اپنے پروڈکٹ کا نام ہے اور وہ اس نے ٹائپ کیا اور وہ چیز اس کو پہلے نمبر پہ نظر آئی یا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے یا 5ویں نمبر پہ نظر آئی اور اس نے کلک کیا اور اس کو بیک کر کے چلا گیا. اینڈ دین آتا ہے پیڈ سرچ. پیڈ سرچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس کو کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی. ان کو بولتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ایسا کرو ہمارا پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کو دکھاؤ. لائک وہ فیس بک ہے اور اس کے بعد ویب سائٹ ہے ڈفرینٹ جہاں پر وہ کیا کرتے ہیں. اور ایک پیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ آؤٹ آف اپنی جو ویب سائٹ ہے اس سے آؤٹ ٹریفک لے کر آتے ہو، جیسے کہ فیس بک ہے اور اس کے بعد گوگل ہے. گوگل سب سے یعنی کہ فیس بک زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کے بعد گوگل یوز ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی آپ پیڈ ٹریفک کر سکتے ہو. اور دوسرا جو پیڈ ہوتی ہے، جس ویب سائٹ کے اوپر آپ کم کیا ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ کو بیک کرنے کے لیے اور آپ کے سیلر سینٹر پہ. ڈائریکٹ ٹریفک دوبارہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں. ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کی جو ایک آپ کا یعنی کہ ایک پروڈکٹ ہے، لائک میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹی شرٹ ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، ایک لسٹ کریٹ کرتے ہو اور اس کے اوپر پہلے کیا کرتے ہو، اپنے لسٹ کے اوپر اپنا یعنی کہ پروڈکٹ کا نام لکھتے ہو اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کے فیچر لکھتے ہو، یعنی کہ بلٹ پوائنٹ بنا دیتے ہو کہ اس پروڈکٹ کے اندر یہ فیچر ہے یا اس کلر میں اویلیبل ہے یہ وغیرہ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں بھی آپ بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ کی جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ کافی اچھی ہے اور آپ کی اگر SEO کی اسکل جو ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو کہ بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اپنی کسی بھی لسٹ کو یعنی کہ آپٹیمائز کرنے کے لیے، اگر وہ اچھی ہے تو دین اگر وہ آپ نے اس لسٹ کو یعنی کہ اپلوڈ کر لیا اس کے اوپر اور کسٹمر آیا اور اس یعنی کہ ٹی شرٹ نام کے یعنی کہ سرچ کیا اور آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو یعنی کہ پہلے پیج پر نظر آئی اور پہلے پیج پہ تقریباً دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر 5ویں نمبر پہ اگر آپ کی پروڈکٹ نظر آتی ہے اور کسٹمر کو اگر وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی امیج وغیرہ یا کچھ اچھا لگتا ہے تو کسٹمر اس کے اوپر کیا کرتا ہے، کلک کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، بائی کر کے لے جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹ ٹریفک. وہ لائک اسی ویب سائٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس اگر جیسے گوگل کے اوپر اگر آپ کی ویب سائٹ رینک ہے تو وہاں سے بھی ٹریفک آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین آتا ہے ٹائپس آف دی ورلڈ ای کامرس ویب سائٹ. Amazon, eBay, Walmart اس سے ہوم ڈیلیوری اس طرح کی یعنی کہ یہ جو بہت بڑی ویب سائٹ ہے پورے ورلڈ میں استعمال ہوتی ہے ای کامرس میں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ Amazon ہے، پھر eBay ہے، Walmart ہے اس سے، اور اس کے بعد ہوم ڈپو ہے اینڈ دین دراز ہے.
अब देखते हैं कि अमेजोन क्या है। अमेजोन भी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी कि वो है रिटेल है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बाय करते हो, और उसके बाद यहाँ पर 2 मॉडल होते हैं अमेजोन आपको अलाउ करता है। एक तो आप अपना इंडिविजुअली अकाउंट बनाते हो, एंड देन दूसरा होता है एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअली अगर आपके पास कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है या कोई आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो आप क्या करते हो, जाते हो उसके ऊपर सेल अपना अकाउंट बनाते हो और जाकर बेचते हो। एंड देन बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई मैन्युफैक्चर यूनिट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या सोप बनाते हो या किसी को कपड़ा वगैरह बनाते हो, जिस तरह की अगर आपका बिजनेस है तो आप एक बिजनेस अकाउंट बना देते हो, यानी कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक होता है बिजनेस अकाउंट। एंड देन सेलिंग मॉडल ऑन अमेजोन, ये दो एक मिनट। जी सॉरी। अच्छा, अब दो सेलिंग मॉडल कौन कौन से हैं अमेजोन के ऊपर? 2 होते हैं। एक तो होता है एफडीए, मैंने कल भी बताया था, चलो आज दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक एफडीए होता है, एक होता है एफडीएम। एफडीए बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब ये काम कैसे करता है इसको बताता हूँ। यहाँ पर हाउ अमेजोन एफडीए वर्क्स। प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होती है कि आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, यू फाइंड अ हाई डिमांड विद लो कंपटीशन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि हाई डिमांड भी हो और उसका जो कंपटीशन है बहुत कम हो। आप वो प्रोडक्ट क्या करते हो, सर्च करते हो। जब प्रोडक्ट आपने एक बार फाइंड कर ली, उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को बाय करते हो, यानी कि सोर्सिंग करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, डीएच गेट है, या जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप क्या करते हो, सोर्सिंग करते हो उस प्रोडक्ट की। यू फाइंड द सप्लायर और मैन्युफैक्चर टू क्रिएट योर प्रोडक्ट, यानी कि आप एक सप्लायर या मैन्युफैक्चर करते हो उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए। अब सोर्सिंग कर ली, अब उस प्रोडक्ट को आप क्या कर देते हो, अमेजोन की वेयर हाउस में पहुंचा देते हो। अमेजोन रिसीव एंड स्टोर योर प्रोडक्ट इन देयर वेयर हाउस, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट पहले क्या कि सर्च की और उसके बाद सोर्स करी किसी के सप्लायर से जैसे, और उसके बाद आपने काम भेज दी अमेजोन के वेयर हाउस में, जहाँ पर और अमेजोन इसकी यानी कि आपको सर्टेन फीस भी लेता है। अमेजोन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट पहुंच गई। अब आपका काम है कि आप अपना जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर क्या करो, लिस्टिंग करो एंड ब्रांडिंग करो, यानी कि लिस्ट क्रिएट करो, अपना लिस्ट बनाकर वहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करो अपने प्रोडक्ट की, और देन आप क्या करते हो, प्रमोशन करते हो अपनी, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है ऊपर जाकर, यानी कि आपने न्यू सेलर सेंटर यहाँ पर बनाया जो तो है आप। वो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ये जो लिस्टिंग का काम होता है बेसिकली वो प्रोडक्ट को भेजने से पहले होता है, वो बाद में नहीं होता, ठीक है। लिस्टिंग बेसिकली आप क्रिएट करते हैं, सही है। उस लिस्टिंग की बिहाफ के ऊपर जो है वो फिर अमेजोन आपसे कहता है कि अच्छा, बिकॉज लिस्टिंग जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके पास अमेजोन के पास उस वक्त ये एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अच्छा ये बंदा जो है ये प्रोडक्ट बेचना चाहता है, सही है। तो अब जो है अगर उसमें कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी तो पहले अमेजोन आपसे वो मांगेगा, ठीक है। इन केस अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह ये बेचना चाहते हैं तो वो आपसे सर्टिफिकेशन मांगी जाएंगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट जेनेरिक किस्म की है, सही है, जिस तरीके से होम एंड किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम गार्लिक प्रेस की एक एग्जांपल लिया करते होते हैं, अगर इस टाइप की है तो फिर अमेजोन आपको अलाउ कर देगा वैसे कि आप उसको भेज सकते हैं, सही है। तो वो भेजने के लिए कि मतलब अब अमेजोन को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि बेसिकली आप भेज क्या रहे हैं मुझे, सही है। तो उसके लिए जो है वो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ती है, लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ती है, ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। जी सर, मुझे गाइड कर दीजिएगा अगर यहाँ पर मैं गलत हूँ। तो इसके बाद अब आगे आ जाती है प्रमोशन, यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हमने सेलर सेंटर बनाया और इसके यानी कि किसी को ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट जाकर वहाँ पर प्रमोशन करते हैं, यानी कि अमेजोन को पैसे देते हैं, या हम डिफरेंट यानी कि आउट ऑफ प्लेटफॉर्म से भी अपने सेलर सेंटर के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ रहे होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, वहाँ से भी ट्रैफिक लेकर आते हैं। और अमेजोन खुद भी अलाउ करता है कि आप हमसे ये सर्विस बाय कर सकते हो, उसको कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, या आप कूपन क्रिएट करते हो या डील बनाते हो प्रोडक्ट की, यानी कि डिस्काउंट दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि मैं 20% दूंगा और 30% दूंगा, 50% दूंगा, यानी कि इस तरह के। और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है, कस्टमर जब आपने प्रमोशन की अमेजोन के ऊपर, आपकी जो प्रोडक्ट है पहले पेज पे नजर आई, दूसरे तीसरे नंबर पे नजर आई आपकी प्रोडक्ट, कस्टमर को अच्छी लगी, कस्टमर ने क्लिक किया और उसको क्या कर लिया, बैक कर लिया।
اب کسٹمر نے بیک کیا, پھر امیزون کیا کرتا ہے اس کسٹمر کا جو آرڈر ہے, وین کسٹمر آرڈر یور پروڈکٹ, امیزون کیا کرے گا, اس کو پیک کرے گا, اس کے بعد پک اینڈ دین اس کو کیا کر دے گا, شپ کرے گا. یعنی کہ جو بھی وہاں پر شپمنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی کسٹمر کا کوشچن ہوگا تو وہ امیزون خود مینیج کر رہا ہوگا, اس کو فلفلمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اینڈ دین کہ امیزون مینیج آل شپنگ نوٹیفکیشن اینڈ ٹریکنگ ریویو اینڈ ایون ریٹرن, کہ اس سے ریلیٹڈ شپمنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا ایشو ہوتا ہے وہ امیزون خود مینیج کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی شپمنٹ کے ریلیٹڈ نیگیٹو ریویو آ جاتا ہے تو وہ بھی امیزون اس کو خود ہینڈل کرے گا, کیونکہ شپمنٹ ہم تو نہیں کر رہے, شپمنٹ امیزون خود کر رہا ہے. اور اس کی وہ ہم سے کیا کرتا ہے, فیس لیتا ہے. یہ فیس ہوتی ہے ہر پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈپینڈ آن یور پروڈکٹ کی, اس کی جو ہائٹ ویڈتھ اور یعنی کہ ڈیمینشن وغیرہ کتنی ہے, اور اس کی بنا پر امیزون کیا کرتا ہے, تم سے فیس چارج کرتا ہے. اینڈ دین آپ کیا کرتے ہو, آپ کی جو سیلز مینجمنٹ ہے, مینیج یور انوینٹری اینڈ گرو یور بزنس, آپ کیا کرتے ہو, صرف اپنا سیلز سینٹر جو ہے اس کے بعد مینیج کرتے ہو, اپنے انوینٹری کو دیکھتے ہوئے کتنی انوینٹری جو ہے بک گئی ہے. اس کے بعد جیسے ہماری انوینٹری لو ہوتی ہے تو امیزون کی طرف سے ہمیں ای میل آ جاتے ہیں کہ آپ کی انوینٹری لو ہو گئی ہے, تو آپ ایسا کرو اپنے نیو انوینٹری بیک کر لو. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی سیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جو سیل ہو رہی ہے, اور اس کی بنا پر آپ کیا کرتے ہو, پروڈکٹ بیک کرتے ہو. یہ تو ہو گیا ایف بی اے. اچھا, اس میں کچھ فائدے بھی ہیں ایف بی اے کرنے کے. اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا, وہ آپ کے ٹائم کو بچ جاتا ہے, کہ نہ آپ ٹائم کی بچت ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچاتے ہو. آپ یہ نہیں کرتے کہ پروڈکٹ اس طرح, اگر آپ دوسرا ماڈل ہے, اگر جیسے کہ ایف بی ایم کو میں ایکسپلین کر دوں, پھر اس میں بتاتا ہوں کہ کیا فائدے اس کے اور کیا اس کے نقصان ہے. ایف بی ایم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ لے لیتے ہو, یعنی کہ آپ نے سارا کام کر لیا پروڈکٹ, یعنی کہ پہلے سرچنگ کی اور ہائی ڈیمانڈ ود لو کمپیٹیٹیو پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کر لی, اور اس کے بعد آپ نے لسٹ کریٹ کی جیسے سر بتا رہے تھے. دین آپ کیا کرتے ہو, سورسنگ کرتے ہو پروڈکٹ, لیکن وہ پروڈکٹ آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں نہیں پہنچاتے, وہ پروڈکٹ آپ اپنے ویئر ہاؤس میں رکھتے ہو, یا آپ کی کوئی شاپ ہے وہاں پر رکھتے ہو, جہاں پر یعنی کہ پروڈکٹ اپنے پاس رکھتے ہو. اور جیسے ہی آرڈر آتا ہے, اور جیسے ہی آرڈر ہوتا ہے, آپ اس پروڈکٹ کو کیا کرتے ہو, پیک کرتے ہو اینڈ دین شپ کر دیتے ہو. یعنی کہ آپ کے اینڈ سے لے کر آپ کے اینڈ, یعنی کہ آپ کی جہاں پر ویئر ہاؤس ہے وہاں سے لے کر کسٹمر کے دروازے تک جو وہ پہنچانے کا کام ہوتا ہے پروڈکٹ کا, ایف بی ایم میں آپ کا ہوتا ہے. کہ وہ آپ کون سا یعنی کہ چینل یوز کرتے ہیں, جیسے کہ پاکستان میں رہتا ہے ٹی سی ایس وغیرہ یوز ہوتا ہے, تو اس طرح سے. تو یہ ہوتا ہے ایف بی ایم. اب فائدے کیا ہے ایف بی اے کے اور ایف بی ایم کے. ایف بی اے کا میں نے سب سے پہلے بھی یہ بتایا کہ ایف بی اے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یعنی کہ ٹائم, ایک تو آپ کا ٹائم نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر کسٹمر نے شپمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی, اگر میں لیٹ بھی ہو گیا کہ میرے پاس زیادہ آرڈر آ گیا, تو اگر کسٹمر نے کوئی یعنی کہ نیگیٹو ریویو دے دیا, تو اگر امیزون شپ کر رہا ہے تو پھر امیزون ہی اس کو ہینڈل کرے گا. اور اگر وہ کسٹمر آتا ہے نیگیٹو ریویو دیتا ہے شپمنٹ کے ریلیٹڈ, تو آپ امیزون کو کہو گے یہ تو شپمنٹ کا کام تو میں تو نہیں کر رہا, یہ تو آپ کر رہے ہیں, تو اس ریویو کو آپ ایسا کرو, ختم کرو. تو امیزون اس کو کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ایک فائدہ یعنی کہ دو فائدے ہو گئے. اینڈ دین جب آپ کرتے ہو ایف بی ایم کیا, میں بتاتا ہوں نقصان کیا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا ٹائم کا ضیاع, اور دوسرا کیا ہوا, آپ پروڈکٹ کا یعنی کہ جو بھی ہے آپ کے پاس پیکنگ مٹیریل بھی ہونا چاہیے. دین آپ پیکنگ کرو گے اور اس کے بعد جاؤ گے, اینڈ دین آپ اگر لیٹ ہو گے تو کسٹمر کیا کرتا ہے, نیگیٹو ریویو بھی دے سکتا ہے, نیگیٹو فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے آپ کے اوپر, سیلر سینٹر کے اوپر. تو یہ اس کے کچھ نقصان ہے ایف بی ایم کرنے کے. لیکن زیادہ تر جو پاکستان میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اور امیزون کے اوپر جو زیادہ تر ہوتا ہے 71% یوز ہو رہا ہے تقریباً ایف بی اے, اور دین 29% یوز ہوتا ہے ایف بی ایم ماڈل یوز ہوتا ہے. اچھا, امیزون کے اوپر آ جاتے ہیں بزنس ماڈل کے. امیزون کے بزنس ماڈل کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے پرائیویٹ لیبل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے, آپ کیا کرتے ہو, اپنے پروڈکٹ کا ایک برانڈ رجسٹر کرواتے ہو, ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتے ہو, اور اس کے بعد پروڈکٹ اپنا بیچ دیتے ہو. اور یہ پرائیویٹ لیبل تقریباً سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے امیزون کے اوپر, پرائیویٹ لیبل. اور یعنی کہ آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے, آپ نے اس سے کیا کیا, آپ نے برانڈ رجسٹری کروائی, اور اس کے بعد جا کر اپنا پروڈکٹ جو ہے آپ نے لسٹ کیا, اور اس کے بعد بیچ دیا. اینڈ دین آتا ہے ہمارے پاس ہول سیل. اب کیا کرتے ہو, اس میں پروڈکٹ بیک کرتے ہو ڈفرینٹ برانڈ سے, یا کسی مینوفیکچرر سے کیا کرتے ہو, پروڈکٹ بیک کرتے ہو بلک میں, اور پھر جا کر امیزون کے اوپر اس کو ایز اے ہول سیلر بیچتے ہو. اس پروڈکٹ کو ہول سیل بزنس اس کو کہتے ہیں. اینڈ دین آتا ہے آپ کے پاس ڈراپ شپنگ.
ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट यानी कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और ना ही आप किसी से ये करते हो कि एक वेबसाइट है जैसे कि eBay है, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो बिक रही है $40 में, और वो प्रोडक्ट आप देखते हो अमेजोन के ऊपर क्या बिक रही है $60 में। तो आप वहाँ पर eBay से जाते हो, वो प्रोडक्ट को क्या करते हो, बैक करते हो और देन क्या करते हो, अमेजोन के ऊपर क्या जाते हो, यानी कि ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप किसी वेबसाइट से बैक करो, आपके पास यानी कि आप जाते हो अपना यानी कि सिर्फ सेलर सेंटर बनाते हो, एंड देन आप यानी कि जो प्रोडक्ट आपने ड्रॉप शिपिंग करनी हो, या आप किसी शॉप के वाले के पास जाते हो, भाई आपकी ये प्रोडक्ट पड़ी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यानी कि अपने सेलर सेंटर के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, और जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे ये प्रोडक्ट उठा के यानी कि शिपमेंट कर दूंगा। ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको, यानी कि आप किसी दूसरे से प्रोडक्ट उठाकर, वो आपके पास भी नहीं है ना अमेजोन की वेयर हाउस में है, तो आप उनको ये भी कह सकते हो कि अब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो ये मैं आपको पैकिंग मटेरियल भी दे रहा हूँ, ये सारा कुछ दे रहा हूँ, तो जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप इसको पैक करके दे देना, और उसके ऊपर आप क्या करते हो, अपना एक प्रॉफिट रख रहे हो, तो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। एंड देन आता है रीसेलिंग आर्बिट्रेज। अब इसका क्या मतलब है कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जिसके ऊपर आप क्या करते हो, यानी कि काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट देखते हो कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या हुआ, डिस्काउंट मिल रहा है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 30%, किसी के ऊपर 50% मिलता है, इस तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। तो आप क्या करते हो, उसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ले लेते हो और थोड़ी देर बाद उसको अपने पास रखते हो, और उसके बाद जब यानी कि उसको दोबारा यानी कि डिस्काउंट पे आपने लिया, और फिर आपने जाकर उस प्रोडक्ट को यानी कि रिटेल में जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें जाकर आप उसको बेच देते हो, इसको बोलते हैं रीसेलिंग आर्बिट्राज। एंड देन आप एक और प्रोडक्ट आता है यानी कि हैंडमेड, जो कि प्रोडक्ट आपने खुद क्रिएट की और उसको क्या किया, यानी कि आप चाहें तो इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर भेज देते हैं, ये होती है हैंडमेड प्रोडक्ट। एंड देन अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक 1 मिनट रह गया, तो इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना। अच्छा, हैंडमेड प्रोडक्ट भी यानी कि ये 4-5 जो है इसके सेलिंग मॉडल है जो कि यूज़ करते हैं, यानी कि अमेजोन आपको क्या करता है, यानी कि अलाउ करता है, तो आप ये बेच सकते हो। एंड देन आता है कि अमेजोन का अकाउंट। अमेजोन अकाउंट यानी कि ये होता है कि अमेजोन के अकाउंट जो होता है 2 तरह का होता है, कि एक जो होता है अकाउंट का ओनर होता है, और एक यानी कि जिसको हम पैरेंट अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है चाइल्ड अकाउंट। अब पेरेंट अकाउंट क्या होता है कि यानी कि ये पाकिस्तान में वैसे अनफॉर्चुनेटली अमेजोन की सर्विस अवेलेबल नहीं है, और ना ही आप पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, और ना अमेजोन अलाउ करता है पाकिस्तान में बनाने। तो ये जो पेरेंट अकाउंट होता है ये उस कंट्री में बनता है जिस कंट्री में अमेजोन अलाउ करता है इस अकाउंट को बनाने की। लाइक यूएसए का अकाउंट है, आपने वहां पर यानी कि एक अकाउंट बनाया, यानी कि यूएसए में आपने क्या किया, अकाउंट बनाया, और यानी कि वो हो गया पेरेंट अकाउंट। अब जब पाकिस्तान में बैठे हो तो आप किसी अकाउंट को डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि एक अकाउंट बना हो तो पेरेंट अकाउंट को पाकिस्तान में अगर आप एक्सेस करोगे उसे, तो अगर अमेजोन ने आपका जो आईपी एड्रेस से देख लिया कि आप पाकिस्तान की आईपी के ऊपर एक पेरेंट अकाउंट को यूज कर रहे हैं, तो अमेजोन क्या करेगा, उसको यानी कि अकाउंट को ब्लॉक कर देगा और उसको यूज करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि अमेजोन की सर्विस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करोगे, अपन आपका जो क्लाइंट है आप उसको बोलोगे आप ऐसा करो मुझे यानी कि एक चाइल्ड अकाउंट बना के दो, वो भी उसी सेलर सेंटर से। वहां पर आप जाते हो, सेलर सेंटर में एक सेटिंग का टैब होता है, वहां पर आप जाते हो, आपको एक यूजर परमिशन का टैब मिलता है। तो यूजर परमिशन में आप क्या करते हो, यानी कि एक किसी को यानी कि एक अलाउ कर रहे होते हैं कि आप आकर मेरे सेलर सेंटर के ऊपर ये काम कर सकते हो। लाइक आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, या पीपीसी मैनेजमेंट कर सकते हो, या प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट यानी कि वो परमिशन होती है। या यानी कि वो कंप्लीट परमिशन भी दे सकता है कि विद यानी कि पेमेंट मेथड के अलावा बाकी जो होती है वो भी उसको परमिशन दे देता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड अकाउंट। और ज़्यादातर ये जो चाइल्ड अकाउंट होता है, यानी कि हम जो एज अ फ्रीलांसर अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, चाइल्ड अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। हाँ, अगर पेरेंट अकाउंट को एक्सेस करना हो तो आप उसको डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट हम आपके पास सॉफ्टवेयर है जैसे कि टीम वेवर है, एनी डेस्क है, इनके जरिए आप क्या करते हो कि आपका जो क्लाइंट है लाइक वो यूएसए बैठा और आप चाहते हो कि आप उसका जो पेरेंट अकाउंट है उसको यूज़ करो, तो देन आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके एनी डेस्क और टीम वेवर के जरिए आप क्या करते हो,
उन अकाउंट को एक्सेस करते हो और आप उनके यानी कि जो उनका कंप्यूटर होता है वो आपको खुद यूज कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर आपको इतनी एबिलिटी देते हैं इनको यूज करने की। होप कि आपको पेरेंट और चाइल्ड अकाउंट दोनों का पता लग गया होगा। एंड देन आता है माइंड सेट ऑफ वीए। अच्छा, माइंड सेट ऑफ वीए में ये है कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल होना चाहिए ना पहले 6 मंथ के लिए, ये भूल जाए कि हमने कुछ यानी कि कमाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें, नॉट फॉर अर्निंग। एंड यानी कि 6 मंथ लर्निंग करें और यानी कि विद आउट एक्सपीरियंस के बगैर ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिए बगैर आप किसी को जाकर सर्विस ऐसे ना दे कि मैं ये काम कैसे होता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना कि आप मैंने ये देख लिया तो मुझे ये काम आता है। पहले किसी सीनियर के साथ जाएं, उनसे रब्ता करें, उनसे मिलते करें कि मुझे ये काम करने दो अपने साथ, मैं आपको यानी कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने आपके लिए फ्री काम करूंगा और देन आप जाकर इसको क्या करो, आउटसोर्स करो। पहले यानी कि 6 मंथ आपने लर्निंग के ऊपर तवज्जो देनी है। एंड देन आपकी ने एक बार लर्निंग कर ली और आपको एक्सपीरियंस आ गया, आप जाते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को यानी कि अपनी सर्विस यानी कि बेचने जाते हो, तो वहां पर ख्याल करना है कि अपनी जो सर्विस है ना तो इतनी चीप नहीं बेचनी, यानी कि इतना अपने आपको सस्ता नहीं बेचना है कि आपने पूरी मार्केट को ही खराब कर दिया। ये ख्याल रखना है कि आपका उसके ऊपर आप किसी भी सर्विस को बेचने के ऊपर क्या सही तरीका है कि किस तरह से तरीके से बेचा जाए, अपने यानी कि अपने जो काम का पैसा है किस तरह लिया जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उस यानी कि काम को करने के लिए कितना वक्त लग रहा है आपका, और आपकी उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, आपके इलेक्ट्रिसिटी है और उसके बाद इंटरनेट है, आप उनकी कॉस्ट को अदा करो और उसके बाद आप अपने यानी कि एक टाइम है, लाइक आप चाहते हो कि मैं 1 घंटे का ना मेरी कॉस्ट के अलावा जो यानी कि इंटरनेट कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, और इसके अलावा मैं 1 घंटे का $5 यानी कि चार्ज कर सकता हूँ। तो आप कस्टमर से यानी कि $5 या $10 मैं 1 घंटे का चार्ज करूँ। तो इसी के मुताबिक आपने देख के यानी कि क्लाइंट से पैसे लेना, ये नहीं कि आपने काम हो तकरीबन 10 घंटों में 12 घंटों में और आपने कहे कि नहीं मैं तो ये 30 40 या 50 हज़ार में कर दूंगा, तो इस तरह यानी कि नहीं करना कि अपने आप को बहुत सस्ता नहीं बेचना। एंड देन आता है कि अपने आप को इससे यानी कि काम कैसे लें एज अ बिगिनर। ये बताने लगा कि एज अ बिगिनर आप काम कहाँ से लें। आपके पास काम यानी कि ऐसा करें कि अपने आप को हाईलाइट करें, यानी कि आप एक, मैं ग्रुप की सजेशन दूंगा, एक स्ट्रीम कॉमर्स है और दूसरा ई कॉमर्स का एनेबलर है और इस तरह के और भी ग्रुप है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आप एज अ बिगिनर हो और आपको काम आता है और आपको यानी कि कोई काम नहीं दे रहा, तो आप जाओ उन ग्रुप में, जो बंदा क्वेश्चन करता है या कोई पूछता है इससे रिलेटेड, अगर आपको आता है तो आप उसके क्या करो, आंसर करो। यानी कि किसी भी ग्रुप में जाकर पोस्टिंग करो, अपने आप को हाईलाइट करो, शो करो कि वाकई मुझे ये काम आता है। तो वहां पर अगर किसी बंदे को आपका आंसर अच्छा लग गया और बंदे ने अगर अपने बार बार डेली यानी कि डेली अगर ये काम करना स्टार्ट कर दो, तो कोई ना कोई बंदा आपको वहां से पिक कर लेगा, आपके कमेंट को रीड करते हुए या आपकी पोस्ट को रीड करते हुए कोई बंदा आकर आपको ये अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो वाकई ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, ऐसे एक पोस्ट की थी तो मेरे पास लाना कितनी एक्सपर्टीज नहीं थी, तो मैंने ग्रुप में ऐसे पोस्ट कर दी तो मेरे पास तकरीबन विद इन 1 आवर, मैंने कहा देख तो लूँ, बंदे कहते हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्स आता है, तो मैंने ऐसे एक ग्रुप में जाकर पोस्ट बना के कर दी। मेरे पास यही स्किल है, हालांकि मेरे पास स्किल कुछ भी नहीं थी। तो विद इन 10 मिनट मेरे पास तकरीबन 5 बंदों के इसमें आईडी में मैसेज आ गई कि बताओ कि कितना चार्ज करोगे, कैसे होगा, ये होगा। अब मेरे पास, तो मैंने क्या किया, उनको पढ़ तो लिया, अब उनके साथ जो कुछ मेरे पास आता था, और 2 कस्टमर ने, किसी ने मुझे ऑफर की कि मैं आपको ये करूंगा तो आप मेरे लिए प्रोडक्ट फाइंड करो एंड देन शुरू में। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा काशिफ ये काम जो है अच्छा नहीं होगा, पहले तो लर्निंग कर लो। तो मुझे तकरीबन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ इस फील्ड में, तो मुझे हो गया तकरीबन इस फील्ड में हुआ तकरीबन 1.5 महीने या 2 महीने हो गया। तो अभी मैं खुद भी लर्निंग के फेस में हूँ और ये कुछ नॉलेज था जो आप भाइयों के साथ शेयर किया है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और कोई बात अगर समझ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। ये चाइल्ड अकाउंट को एक दफा दोबारा सर एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, जब भी आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि अमेजोन आपको अलाउ करता है कि अकाउंट बनाओ। तो अमेजोन की जो सर्विस है ना वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले ही बताया कि अवेलेबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की आईपी से अमेजोन का अकाउंट बनाओगे भी सही तो अमेजोन इसके अलाउ नहीं करता।
اور اگر آپ کسی اور کنٹری کا اکاؤنٹ اگر پاکستان میں بنانے کی کوشش کرو گے تو تب بھی آپ نہیں بنا پاؤ گے، کیونکہ اگر امیزون کو پتہ لگ گیا، اس نے اگر آپ کی آئی پی کو ٹریس کر لیا تو آپ کی یعنی کہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، تو یو ایس اے میں جاتے ہو یا کسی اور اس کنٹری میں جس میں امیزون کی سروس اویلیبل ہے، تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہو، اکاؤنٹ بناتے ہو۔ اس کے بعد ایک منٹ، تو آپ کیا کرتے ہو، وہاں پر دوسری جس کنٹری میں الاؤ کرتا ہے امیزون، آپ وہاں پر کیا کرتے ہو، اکاؤنٹ بناتے ہو۔ اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نہیں بناتے تو کوئی کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو پھر وہاں کیا کرتا ہے، جب آپ کلائنٹ کو ہنٹ کرتے ہو، کلائنٹ کو اپنے راز دکھا لیا کہ میں سروس دوں گا، تو کلائنٹ آپ کو ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ کی یعنی کہ ایکسیس نہیں دے گا، آپ نے نہ ہی اس سے ڈائریکٹ لینی ہے۔ اگر ڈائریکٹ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو دو یعنی کہ آپ وی پی ایس یا وی پی این یوز کر سکتے ہو، ورچوئل پرائیویٹ سروس۔ یہ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ بیک کرتے ہو، اس سے آپ کی جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ کسی اور سرور کے اوپر، آپ کو دوسری کنٹری کے سرور کے اوپر آپ کو کیا کرتا ہے، موو کر دیتا ہے، تو آپ اس کنٹری کا وی پی ایس بیک کر سکتے ہو۔ تو وہاں پر آتا ہے پیرنٹ اکاؤنٹ میں سیٹنگ کا ایک آپشن آتا ہے، سیٹنگ کے اندر آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے یوزر پرمیشن کا۔ وہاں پر یوزر پرمیشن سے آپ الاؤ کر رہے ہوتے ہو کہ یہ جو یوزر ہے میں اس کو یعنی کہ کسی کو سروس دینا چاہتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی ایز اے وی اے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ آپ شاپ پہ آتے ہو، تو کوئی فزیکل شاپ ہے، وہاں پر آپ کسی کو رکھتے ہو، تو وہاں پر اس کو بولتے ہو کہ یہ تم اپنی پوری یعنی کہ شاپ بتا دیتے ہو کہ یہ میری شاپ ہے، یہاں پر یعنی کہ سروس یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایز اے وہ بھی کیا کرتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو ایک پرمیشن دیتا ہے۔ یوزر پرمیشن کے اوپر جیسے وہ کلک کرتا ہے تو وہاں پر اس کے پاس ڈفرینٹ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کون سی آپشن دینا چاہتے ہو، کہ آپ اس کو یعنی کہ کوئی ایک ورک دینا چاہتے ہو یا پورے سیلر سینٹر کی، وہ یعنی کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ